اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بندو بالا مرخوتی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور اسرار نے آپ کے دل پر گہرے نقوش چھوڑے ہوں گے، اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بانٹتے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تو بھی آپ نے آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4,500 سال پرانی ان اہرام کی تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ ان میں سے کئی بادشاہوں کے تابوت اور ممیاں مغرب کے عجائب گھروں میں رکھی ہیں، اور اپنے مکینوں سے خالی مقبروں کے نیم تاریخ کمروں اور راہداریوں میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح تاریخ کے پرت الٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے، مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے ایک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال کیے ہوں کیسے تعمیر کیا؟ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے، اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 4700 سال قبل 4700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور اس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ مصر میں ایک حکمران 2612 تا 2590 تک مصر کا حکمران رہا ہے۔ اس کے عہد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کی بجائے سپاٹ دیواروں والے اہرام کا مشورہ دیا، چنانچہ ہموار ڈھلوان والے اہرام کی تعمیر کی گئی۔ اس حرم کو سرخ حرم کہا جاتا ہے۔ سنوفرو کے بعد اس کا بیٹا خوفو فرعون بنا۔ اس نے 2590 تا 2566 ء تک مصر پر حکمرانی کی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تعمیر کروایا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہرین تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک جیزہ سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شست و ریخت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 83 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ 1300 میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔
ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کیں جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے 4 اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر پر تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی چاردیواری بنائی جا سکتی ہے۔ مقبرے کے شمالی جانب داخلی دروازہ ہے۔ مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی دروازے کے داخلی راستے میں ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر اہرام سقارہ اور جیزہ میں ہیں۔ واضح رہے کہ سقارہ پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کے سب سے بڑے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جوزجر کا سیڑھیوں والا حرم ہے۔ حرم مکر، حرم اسقاف، حرم تیتی اور حرم انس بھی سقارہ میں ہے، جو کہ مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ حرم ہے۔ 2686 سے 84 تک حکمران مصری بادشاہوں میں اہرام بہت مقبول رہے۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ ایسے اہرام بنائے جو چھوٹے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر اہرام کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید مصری سلطنت جو 1550 سے 1070 قافمیم تک قائم رہی، اس میں بڑے بڑے اہراموں کی تعمیر کا رواج رہا۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے اس کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آسائش و زیبائش اور ہیرے جواہرات تک کے قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھول بھلائیوں نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا، حتیٰ کہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار میں نقب لگانا پڑتی تھی۔ یہ کام انتہائی کراہت آمیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے، فرنیچر ہی میں دلچسپی کا باعث نہیں، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی سوتی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ ہی ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا۔
احرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تعمیر انسانی کام نہیں، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، مگر جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ 1860 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں یہودی غلاموں نے بنایا تھا اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تاریخی ورثے کے اصل وارث ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث میں نیا موڑ اس وقت آیا جب قاہرہ میں ایک کانفرنس کے دوران مصری آثار قدیمہ نے چارلس پیسی اسمتھ کے نظریے کو بالکل باطل قرار دیتے ہوئے نئے سائنسی شواہد پیش کیے۔ مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر زاہی حواس نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کے متعلق بتایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے پر کیے جانے والے تجربات سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی تھی اور اس میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں مصری آثار قدیمہ میں ڈاکٹر نواب شعیب نے کہا کہ تاریخی حقائق یہودیوں کے دعویٰ کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ نے 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ یہ 1300 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے، جبکہ عظیم اہرام اس سے بھی 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں قائم ہوئے تھے۔